دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے فیضان اعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ زبان کی لگام ہے۔ جب تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے، ورنہ بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے۔ آج کا پورا دن آپ کا بھی گزرا، میرا بھی گزرا، میں اور آپ بھی غور کر لیں کہ آج کے دن میں موبائل فون ہمارے ہاتھ میں کتنی بار آیا اور تسبیح کتنی بار آئی، یوٹیوب کتنی بار دیکھا، فیس بک کتنی بار دیکھی، واٹس ایپ کتنی بار دیکھا، اور آج کے دن میں ہم نے قرآن پاک کتنی بار کھول کے دیکھا۔ ایک کاش کے اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو۔ برکتوں والا مہینہ رمضان آنے والا ہے، عظمتوں والا مہینہ رمضان آنے والا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف وہ سنت مبارکہ ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس پورے ماہ رمضان میں 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا، اور اپنی حیات مبارکہ میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا۔ اعتکاف کرنا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اعتکاف کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اعتکاف کرنا اولیاء کرام کی سنت ہے۔ اعتکاف کرنے والے پہ اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا رب سے بخشش کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ 2026 میں دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ اور آخری عشرے کے اعتکاف کی تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ مرکزی مجلس شورا کا مشورہ ہو چکا، امیر اہل سنت بھی اعتکاف کی ترغیب دے چکے۔ دعوت اسلامی کے تحت جو ہیں وہ ملک بھر میں ذمہ داران، بلکہ ملک سے باہر بھی دنیا کے کئی ممالک میں اعتکاف کی تیاریاں دعوت اسلامی کے تحت جاری و ساری ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کا امیر اہل سنت کو سارا سال ہی انتظار رہتا ہے۔ آئیے آپ کو کچھ مناظر اور کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میں پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو کیوریکولم دے رہے ہوتے ہیں، کہ ہم ان کو تربیت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اخلاقیات سکھانا ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، پلس ان کی جو ہے نا اخلاقی طور پہ خاص طور پہ پیرنٹس کے حقوق کے بارے میں کرنا ہو یا انفرادی حقوق کے بارے دینا ہو، تو یہاں ماشاءاللہ نہ صرف سمجھایا جا رہا ہے بلکہ گھول کے پلایا جا رہا ہے۔ میرا نام محمد افضل وارسی ہے، میں صدر ہوں نیشنل پریس کلب کراچی سے۔ 8000 سے زائد لوگ یہاں اعتکاف میں، وہ بھی ہمارا نوجوان طبقہ، تو یہ دعوت اسلامی کی برکات ہیں اور حضرت صاحب کا فیضان ہے۔ 24 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جب سے سسٹم آیا ہے تو بہت سارے لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے اور جو دین کی ان کو معلومات ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے آ کے ان کو ڈائیورٹ کیا اور ایک نئی راہ کے اوپر دعوت اسلامی نے اور ان کے لوگوں نے وہ انقلابی کام کیا ہے کہ میرے پاس تعریف کے الفاظ نہیں ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آئیے ہم آپ کو رکن شورا شاہد المدنی کی طرف لیے چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ 2026 میں اعتکاف کی کیا تیاریاں ہیں، اعتکاف کی کیا برکتیں ہیں، اعتکاف میں کیا سکھایا جاتا ہے۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ تاثرات بھی لیتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان کی آمد ہے۔ پوری دنیا میں عاشقان رسول کو کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جنہیں رمضان کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ یہ برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے ملتے ہیں، رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ عاشقان رسول ایک ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ یوں تو اعتکاف کرنے کے بے شمار فضائل حدیث پاک میں بھی ہم نے سنے ہوں گے، اور اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور پھر اس کو الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے بچ کر دین سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا شاہد المدنی ہیں۔ یہ الحمدللہ وہ رکن شورا ہیں جو دعوت اسلامی میں الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کو بھی مینیج کر رہے ہیں، اس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی بار ان کو مدنی چینل پہ دیکھا ہے۔ آئیے ہم ان سے اعتکاف کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی علی جاں، یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان کی آمد ہے، الحمدللہ برکتوں والا مہینہ، تو دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف، اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ اعتکاف ویسے بھی بڑی برکتوں والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ کا اعتکاف فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اعتکاف ہوتا ہے، اس کے اندر فرض علوم سیکھنے کا موقع ہی ملتا ہے۔ صحیح۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ماشاءاللہ۔ یعنی علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس میں جو علم ہے، اس علم سے مراد علم دین ہے۔ صحیح۔ اور فرض علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی نماز فرض ہوئی تو اب نماز کے فرائض، واجبات، سنن وغیرہ یہ سیکھنا ہوں گی۔ صحیح۔ بلکہ نماز سے پہلے تو وضو ہے، وضو سیکھنا ہوگا، غسل سیکھنا ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل اعتکاف کے اندر جہاں اور بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، وہاں پر فرض علم سیکھنے کا موقع ہی ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نماز درست ہوتی ہے، اور پھر قرات ایک آیت کا حفظ کرنا تو یہ فرض ہے، اور درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم درست مخارج کے ساتھ، درست قواعد کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو وہ قرآن پاک جو ہمیں پڑھنا چاہیے، جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، تو وہ وہی ہے جو درست پڑھا جائے۔ اگر ہم درست قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، صحیح۔ اور جو فرض کی ادائیگی ہے نماز کے اندر وہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو فرض علم سیکھنے کے لیے میرا مشورہ تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہی ہے جو ہمیں سن رہے ہیں، کہ ہمیں اعتکاف کر لینا چاہیے۔ فرض علم میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ہی ملتا ہے۔ سنتوں کے بارے میں اویئرنس بھی نصیب ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز، اور پھر ایک ماحول بھی ملتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ہم جب عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک صحبت نصیب ہوتی ہے، اور پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ جو چیز شاہ صاحب پریکٹیکل ہوتی ہے، اس کا تو پھر اپنا ہی ایک جو ہے وہ عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے۔ صرف اگر تھیوری پڑھی جائے کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، تو اس پر بھی بندہ عمل کر سکتا ہے، لیکن جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس پر بہتر اور درست انداز سے جو ہے وہ آدمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح رکن شورا نے توجہ دلائی پریکٹیکل کے حوالے سے، اعتکاف میں کئی پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اعتکاف میں نماز کا جو پریکٹیکل ہم نے اعتکاف مجلس کے تحت دیکھا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ نماز کا پریکٹیکل ہو رہا ہے گا، اور شوبز والے بھی ہیں، بلڈرز بھی ہیں، کچھ تاجران ہیں یہاں پر، دیگر لوگ بھی یہاں پر الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک ماہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ دن لگتے ہیں، اور ہر کوئی بیزی بھی ہے، ہر ایک کی اپنی بیزی لائف ہے، تو ایک ماہ کے لیے کیا لوگ آ جاتے ہیں اتنے یہاں اعتکاف کے لیے، پاکستان بھر میں، دنیا کے اور ملکوں میں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تو کئی مقامات پر ایک ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے،
اور مدنی چینل کے ناظرین تو دیکھتے ہوں گے ہزاروں اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل ایک ماہ کے اعتکاف میں ہوتے ہیں، اور لاکھ سے زیادہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ آخری عشرے کے اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آخر جو ہے وہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو پھر ایک ماہ کیا 12 ماہ پوری زندگی بندہ وقف کر دیتا ہے۔ تو ایک ماہ دیکھا جائے جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جب ہم ان کے تاثرات سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو انہیں ایک ماہ کم لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مزید دن مل جاتے، ہم اور کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع ملتا۔ اچھا، اسلامی بہنوں کا جو شعبہ ہے معاونت، اس میں بھی آپ اس شعبے کو لیڈ کر رہے ہیں ایز اے رکن شورا، تو جو اسلامی بہنیں ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ وہ اعتکاف کے حوالے سے کیا مطلب اس میں کر سکتے ہیں؟ اسلامی بہنوں کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی، ابھی جو مرکزی مجلس شورا کا اور انٹرنیشنل افیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت جو اوورسیز کا اجتماع ہوا، صحیح ہے۔ تو اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی طے ہوا تھا کہ جس طرح اسلامی بھائی تو خود دوسرے اسلامی بھائیوں کو تیار کریں گے، تو اسلامی بہنیں اپنے والد صاحب ہیں، بچوں کے ابو ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بھائی ہیں، بیٹے ہیں اگر جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں، تو جو بھی ان کے گھر والے گھر میں ہوتے ہیں صحیح۔ تو ان کو اعتکاف کے لیے تیار کریں۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اعتکاف کے حوالے سے کوئی میسج، کوئی پیغام، کیونکہ 2026 کا جو اعتکاف ہے وہ تو اس بار ہو بھی تھوڑا یونیک رہا ہے، اس اعتکاف میں کورسز بھی شامل کیے گئے ہیں، نماز کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، 12 دینی کام کورس 2026 کے اعتکاف میں یہ بھی ہے، تو مزید کوئی میسج دینا چاہے ناظرین کو؟ الحمدللہ عز و جل میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ اتنا بہترین علم حاصل کرنے کا موقع ہے، اچھی صحبت پانے کا موقع ہے، تو جو بھی سننے والے ہیں وہ سب تیار ہو جائیں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ ماشاءاللہ، رکن شورا نے بڑی زبردست ہمیں ترغیب دلائی اعتکاف کی۔ مدنی چینل پہ آپ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اعتکاف کی تیاری کریں، اسلامی بہنیں اپنے محرم کو تیار کریں، اور ایک ماہ اعتکاف میں اگر بیٹھ جائیں گے تو یہ ہمیں سننے کو ملا کہ ہمیں فرض علوم، واجب علوم بھی سیکھنے کو ملے گا، روزانہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی ملیں گے۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ یاد رکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں الحمدللہ اگر شمار کیا جائے تو نگران شورا کو بھی آپ فرماتے ہیں یہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں ہیں، اور عوام میں ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ ہیروں میں ہیرا نگران شورا۔ تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے جو نگران ہیں یہ بھی دعوت اسلامی میں آئے، تو یہ اعتکاف کے ذریعے ان کو دعوت اسلامی ملی۔ یہ بھی ایک بظاہر ماڈرن نوجوان تھے، ان کا ہم پروگرام بھی جو ہے وہ مدنی چینل پہ دیکھ چکے ہیں۔ اعتکاف کرنے کے بعد الحمدللہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی۔ آج یہ خود بھی ہر سال جو ہیں معتکفین کے درمیان فجر کی نماز کے بعد روزانہ روح پرور بیان کرتے ہیں۔ ایسا بیان ہوتا ہے کہ کئی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ کئی نوجوان جو ہے نگران شورا کے بیان کو سن کر گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، چہرے پہ داڑیاں سجا لیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں نگران شورا کے بیان جو پچھلے سالوں میں اعتکاف میں کیا، کچھ رکت انگیز مناظر بھی دکھاتے ہیں، اور جو اعتکاف میں عاشقان رسول نے جنہوں نے شرکت کی انہوں نے بیان سن کر کیا تاثرات دیے، وہ تاثرات بھی ہم سنتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ ایک بزرگ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو بہن رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے جانے کا غم رلا رہا تھا۔ کہ کس چیز کا غم کرتی ہے؟ تو جس کمرے میں بیٹھی ہے نا، اس کمرے میں تیرے بھائی نے 18,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ ان کو اللہ پاک کی رحمت سے نیکیاں کرنے کا شوق تھا، نیکیاں کرنے کی خواہش ہی ہے، روزے کی خواہش، تو سخاوت کروں ان کا دل کرتا تھا۔ اور ہماری خواہشیں کہاں ختم ہوتی ہے؟ بندے کو ایک گھڑی تو 4 گھڑیاں لینی ہے، ایک کار تو 4 کار لینی ہے، یہ کار لے لیا یار یہ صحیح نہیں ہے، دوسری لینی ہے، ایک چھوڑو دوسری خواہش کھڑی ہوئی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو چاہیے بہت سارا مال۔ یہ جو دنیاوی خواہشات پورا کرنے والا جو معاملہ ہے نا،
ہر خواہش ناجائز نہیں ہوتی، ہر خواہش انلیگل نہیں ہوتی، ہر خواہش کے بارے میں ہم اس طرح بات، لیکن ایک جنرل ڈسکشن یہ ہے کہ خواہشات کو پوری کرنے میں بندہ کہیں کا نہیں دیتا، کما 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 کے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی مطلب کہ ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی، وشز جس کو کہتے ہیں خواہش، ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی، ایک کپڑا تو دوسرا کپڑا، دوسرے سے پھر تیسرا کپڑا، ایک موبائل سے دوسرا موبائل، دوسرے موبائل سے تیسرا موبائل، خواہش ہی نہیں ختم ہو رہی ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ان کی اپروچ تبدیل ہو چکی ہے، ان کا انداز تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، وہ بس وہ اسی میں جی رہے ہوتے ہیں، ورنہ خواہشات انسان کو ویسے ہی تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خواہشات کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے۔ فضان مدینہ آ جاؤ، ایک دو دن رہو، نگرانے شروع دا ذرا جلالی بیان سنو آ کے، ٹھیک ہے، روحانیت مدنی مذاکرے چ تسی شرکت کرو، تانوں پتہ لگے گا اتنے کنی روحانیت ہے، کنا فضان ہے۔ ماں باپ کا دل کافی میں نے توڑا تھا، الحمدللہ حاجی عمران صاحب کا بیان سنا ہے تو سب سے پہلے فون کر کے ماں باپ سے معافی مانگی ہے، وہ بھی سوچنے لگ پڑے یار اچانکلی، الحمدللہ والدہ نے بھی بہت خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہیں دل سے معاف کیا۔ یہاں پر آ کر پتہ چلا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ماشاءاللہ امیر اہل سنت اور نگران شورا کا جو بیان ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ باہر جا کر بھی۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کا جو اعتکاف ہے نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے کئی ملکوں میں، بلکہ امریکہ کے کئی شہروں میں بھی دعوت اسلامی کا سنت اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں دعوت اسلامی کے تحت سنت اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ افریقہ میں بھی دعوت اسلامی کے تحت سنت اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی سنت و برا 1 ماہ کا بھی اعتکاف ہوگا، آخری عشرے کا بھی ہوگا۔ نیپال میں بھی اعتکاف کی تیاریاں ہو گئیں الحمدللہ۔ پچھلے سالوں میں بھی کئی عاشقان رسول نے وہاں بھی اعتکاف کیا۔ اسی طرح جرمنی میں بھی اعتکاف کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسپین میں بھی ہو رہی ہیں، ہالینڈ میں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ یورپ کے الحمدللہ اکثر ممالک میں دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہیں وہ اعتکاف کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں، اور آخری عشرے کا اور 1 ماہ کے اعتکاف کی تیاریوں میں ہدف تقسیم ہو چکے ہیں۔ آئیے آپ کو پچھلے سال جو بنگلہ دیش میں اعتکاف ہوا اس اعتکاف کے مناظر اور اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ اس وقت بنگلہ دیش کے شہر رنگ پور میں موجود ہے۔ رنگ پور ایک ڈویژن ہے، دیباغ کہتے ہیں، یہاں پر بڑا ڈویژن ہے، ایک ڈیولپ سٹی ہے یہ، اور ماشاءاللہ یہاں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، بہت پرانا کام ہے، ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر پورے ماہ رمضان کا اہتمام بھی چل رہا ہے۔ 1 ماہ کے معتکف بیٹھے ہیں یہاں پر، دیگر اسلامی بھائی کی ہیں، الحمدللہ یہاں اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، عید کا کام بڑھائیں گے، دعوت اسلامی کا کام بڑھائیں گے، اللہ کریم سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ اللہ کا قرار دعوت اسلامی دنیا بھر میں ٹھیک کا کام کر رہی ہے، سکینت عام کر رہی ہے، مساجد بنا رہی ہے، مساجد آباد کر رہی ہے۔ আলহামদুলিল্লাহ পহেলা রমাদানুল মুবারক থেকে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ফায়জানে মদিনা সায়দাবাদে আলহামদুলিল্লাহ 1 মাসের এতেকাফ শুরু হয়েছে, যেখানে 100-এর অধিক ইসলামী ভাই বিভিন্ন বয়সের এতেকাফে শরীক হয়েছে। এছাড়াও আলহামদুলিল্লাহ নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নীলফামারী, সিলেট বিভাগ সহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য জায়গাতে 1 মাসের এতেকাফ চলমান রয়েছে। আমি সকল মুসলমানকে অনুরোধ জানাবো আপনিও দাওয়াত ইসলামীর সাথে এতেকাফ করুন। নবী সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রিয় ইবাদত এতেকাফ, যে এতেকাফ একদিকে সুন্নতে কারিমা, সুন্নতে মোবারকা ইবাদত, পাশাপাশি দাওয়াত ইসলামীর এতেকাফের ফজিলত হচ্ছে এটা যে এখানে এসে এতেকাফ করে আশিকানে রাসূলগণ ফরজ ইলম যেটা রয়েছে সেটা শিক্ষা গ্রহণ করছে। دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ گزشتہ چند سالوں پہلے میں جو اعتکاف ہوئے، اعتکاف کی کچھ آپ کو تاثرات عاشقان رسول کے سناتے ہیں، جو اعتکاف میں انہوں نے سیکھا، جو انہوں نے تاثرات دیے، جو ان میں تبدیلی آئی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ گھر نشے وغیرہ کرتا تھا، گھر والوں سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، گھر جاتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ ایک جگہ پہ مجھے داخل کروا دیا تھا، پھر سے میں گھر گیا ہوں۔ میرے والد صاحب نے کہا تربیتی کورس کرنا ہے 2 ماہ کا 63 دن کا۔ صحیح، انشاءاللہ آگے سے یہی ہے ارادہ کہ سیدھی راہ پہ چلنا ہے، دین کی طرف اپنے آپ کو لانا ہے۔ میں نشے کا مریض تھا۔ اچھا، پہلے الحمدللہ 1 ماہ کا کورس کیا ہے میں نے، ادھر قرآن و حدیث کورس کیا ہے۔ کہاں پہ کیا؟ یہاں پر فیضان مدینہ میں۔ پھر 1 ماہ اعتکاف کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی اعتکاف میں نے نیت کی ہے 12 ماہ کے قافلے کی، میں نے فارم وام بھر دیا، اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہاں پہ بندے کے دل کو ایک الگ سکون ملتا ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ کا نام یہاں پہ لیا جاتا ہے۔ جاہل آدمی تھا، کوئی پتہ نہیں تھا نماز کا، کس چیز کا بھی نہیں پتا، ہمیں داڑھی کا بھی نہیں پتا تھا کیسے بنانی ہے کیسے نہیں، ابھی بالکل سنت ہے۔ جی الحمدللہ امام شریف سے بجا لیا۔ یہاں پر دین اور اسلام کا جس طرح ماشاءاللہ کام کیا جا رہا ہے اور جتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے یہاں پر، میرا نہیں خیال کہ یہاں کہیں اور دی جا رہی ہوگی، اور آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اعتکاف کرنے کے بعد کئی عاشقان رسول جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ شعر ہم نے سنا ہوگا کہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ تو کس طرح ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، کس طرح یہ چینج ہو جاتے ہیں، آئیے ہم لیے چلتے ہیں ایک نوجوان کی طرف۔ یوں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے مسلمان ہیں جو اعتکاف میں آ کر دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے تبدیل ہو گئے۔ ایک نوجوان کی طرف چلتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے اعتکاف میں کیا سیکھا، اعتکاف کرنے کے بعد ان میں کیا تبدیلی آئی، اور اعتکاف کے بعد آج یہ اپنی زندگی کس انداز سے گزار رہے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میرا نام محمد عاطف رضا تاری ہے، میں اورنگی ٹاؤن کراچی سے ہوں۔ میں نے فیضان مدینہ میں اعتکاف کیا اور الحمدللہ پہلی بار اعتکاف میں بہت چینجنگ آئی۔ کمپنی میں جاب کرتا تھا تو گالی گلوچ وغیرہ، کمپنی کا ماحول جس طریقے سے ہوتا ہے، پینٹ شرٹ پہننا مارننگ وغیرہ، یہ میری پرانی تصویر آپ دیکھیں ناظرین، مجھے اعتکاف نے کتنا تبدیل کیا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو جب مرشد کا دیدار کرتے تھے، بس ان کا دیدار، بس پھر تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو ان کے دیدار سے پھر نگران شورا کے بیانات، الحمدللہ نگران شورا کے بیانات تو اتنے پیارے تھے کہ نگران شورا کے بیانات سن کے پوری چینجنگ ہو گئی۔ نگران شورا کے 26ویں کے بیان میں جب نگران شورا نے ہمیں تربیت دی اور مرشد کی یوم ولادت پر تحفہ دینے کا کہا، تو جامعہ میں ایڈمیشن کے لیے فارم لیا یہیں سے۔ الحمدللہ ابھی میرا دوسرے سال درجہ ثانیہ کے پیپر ہیں اس سال، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور بہت چینجنگ ہوئی، امامہ شریف سجایا، الحمدللہ داڑھی شریف سجائی۔ میں نے پچھلی بار اعتکاف میں اپنے ساتھ 2 لڑکوں کو لے کر آیا، انشاءاللہ 2026 کے اعتکاف میں 12 لوگوں کو، 12 اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ اعتکاف کرواؤں۔ اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جیسے کہ 5 وقتہ نماز پڑھی ہم لوگوں نے باجماعت، اس کے علاوہ تہجد، پھر صلاۃ و تسبیح، اشراق، چاش، الحمدللہ اور بھی بہت کچھ نماز سیکھنے کو ملی۔ بہت نماز میں کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں جو ہم نے یہاں آ کر درست کی۔ جو دعوت اسلامی میں فیضان مدینہ میں ابھی تک اعتکاف نہیں کیے نا، وہ فیضان مدینہ میں ایک بار آ کر اعتکاف کر لیں۔ اس کے علاوہ ہر ماہ 3 دن کا قافلہ ہوتا ہے، تو اس میں 2-3 اسلامی بھائی ساتھ میں جامعہ کے تیار کر کے لے ہی جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت اجتماع میں جب بھی جاتا ہوں تو 2-3 اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر ہی جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ مدنی مذاکرے میں بھی ہر ہفتے شرکت ہوتی ہے۔ 2026 کے اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اعتکاف کی تیاری کریں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ یہاں کی بہت برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں لازمی اس میں اعتکاف میں شرکت کریں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ سنا آپ نے کہ اس نوجوان اسلامی بھائی نے اپنی تبدیلی کا واقعہ بتایا، اعتکاف میں آنے کے بعد انہوں نے کیا سیکھا،
کیا کھویا کیا پایا، بلکہ کھویا کچھ نہیں، بہت کچھ انہوں نے اعتکاف میں پا لیا۔ تو الحمدللہ یہ تھا آج کا پروگرام فیضان اعتکاف، جس کی رونقیں اور اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ تو پیارے سامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل اس سال جو اعتکاف ہو رہا ہے، اگر ابھی تک آپ نے بھی اعتکاف نہیں کیا، آپ بھی نیت کریں، آپ بھی اعتکاف کی ترغیب میں شامل ہو جائیں، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اپنی نیتوں کو لکھائیں۔ اگر آپ والد ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو بھی اعتکاف میں تیار کر کے بھیجیں، 1 مہینے کے لیے بھیجیں گے تو فرض علوم بھی سیکھیں گے، نماز بھی درست ہوگی، قرآن سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اللہ نے کرم ایسا کیا، تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں۔